نور ہدایت اور اس کی علامت، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نور ہدایت اور اس کی علامات، حصہ اول۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ حضرات سامعین، پچھلے سال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس مرتبہ پھر مولانا محمد ایوب صاحب جو مجلس دعوت الحق لیسٹر کے بانی ہیں، انہوں نے مجھے خط لکھا اور بار بار ٹیلی فون کیا کہ اس وقت پھر لندن کا سفر کر لیا جائے۔ میں نے مولانا سے عذر کیا تھا کہ اس وقت فرانس کے جزیرے ریونین میرا جانا ضروری ہے، بعض وجوہات سے وہاں کا سفر ملتوی ہوا، اس لیے آپ حضرات کی خدمت کو غنیمت سمجھ کر، بلکہ مال غنیمت سمجھ کر میں پھر حاضر ہو گیا ہوں۔ دوستوں کی ملاقات کیا مال غنیمت سے کم ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو میرے مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت نقل کیا کرتے تھے کہ جب سے مجھے یہ خبر ملی کہ جنت میں دوستوں کی ملاقات ہوگی، مجھے جنت کا شوق بڑھ گیا۔ اور کیوں نہ ہو، دوستوں کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت سے مقدم بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک سے استدلال ہے، اہل اللہ سے محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ میرے شیخ اس کو بیان کر کے بہت مست ہو جاتے تھے کہ جو لوگ اہل اللہ کی ملاقات کے حریص اور مشتاق ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے صحیح عاشق ہیں۔ اگر کوئی کباب والے سے عشق کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ عاشق کباب بھی ہے۔ اگر کسی کو شامی کباب سے دلچسپی ہے تو جب گلی میں یا بازار میں آواز آئی کباب والا، تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اور وہ کیا کہتا ہے؟ از کجامی آید این آواز دوست، ارے یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کباب دوست ہے اس کا۔ اسی طرح جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے اس کو اللہ والوں سے عشق و محبت لازمی ہے۔ جنت پر اہل اللہ کی فضیلت کی دلیل منقول، میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب جنت میں داخلہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم یہ ہوگا کہ میرے خاص بندوں سے ملو، میرے عاشقوں سے ملو۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں سے ملاقات کرو۔ وادخلی جنتی، اور جنت کا درجہ بعد میں ہے، پہلے اہل اللہ کا درجہ ہے، پھر اللہ والوں سے ملو جو میرے خاص بندے ہیں۔ فادخلی فی عبادی میں یائے تخصیصی کا راز اور یائے تخصیصی کیوں لگائی؟ کیونکہ دنیا میں یہ میرے خاص ہو کر رہے، نفس و شیطان کی غلامی سے نکل کر، معاشرہ اور سوسائٹی سے نکل کر، خاندانی، صوبائی، ملکی، بین الاقوامی تہذیب اور روایات کو توڑ کر انہوں نے ہماری شریعت کے احکام پر اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزاری، اس لیے دنیا میں بھی یہ ہمارے خاص تھے اور آج یہاں بھی یہ ہمارے خاص ہیں۔ اسی لیے ہم نے یا خصوصیت لکی لگا دی، فادخلی فی عبادی، کہ جاؤ میرے خاص بندے ہیں، پہلے ان سے ملو۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جنت سے زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی، جو چیز پہلے بیان کی جاتی ہے اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کو درجہ اولین میں رکھا اور جنت کو درجہ ثانوی میں رکھا۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام علم، اس پر حضرت نے عجیب دلیل بیان فرمائی۔ حضرت بہت بڑے عالم تھے، دیوبند کی صدر مدرسی کے لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ڈابھیل تشریف لے گئے، حضرت کے علوم عجیب و غریب تھے۔ اہل اللہ کی فضیلت کی دلیل معقول، فرمائے کہ فادخلی فی عبادی میں اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کو جنت پر فضیلت کیوں دی، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا استدلال عقلی کتنا عجیب و غریب فرمایا کہ عقلی دلیل یہ ہے کہ جنت مکان ہے، اللہ والے اس کے مکین ہیں، اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے۔ کیا دلیل ہے، سبحان اللہ۔ یہاں بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ذوق سلیم عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے جن کو عشق و محبت ہے، وہ اللہ والوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ بھی دیوانہ ہے اللہ کا۔ اور اس پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب دلیل پیش کی ہے۔ اور یہ مولانا رومی کون ہیں؟ 800 برس پہلے کے بزرگ، مثنوی کے 28,500 اشعار کہنے والے، سلطان خوارزم کے سگے نواسے، بادشاہ کا سگا نواسا، لیکن اپنی عزت و جاہ کو اللہ پر فدا کر کے اپنے پیر و مرشد شمس الدین تبریزی کا بستر سر پر رکھ کر گلی در گلی، شہروں میں اور صحراؤں میں پھرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سکھا دو۔ پہلے 500 علماء ان کے پیچھے چلتے تھے، لیکن سب علماء سے کہہ دیا کہ میرا سلام لو اور کچھ دن مجھے اللہ کی محبت سیکھنے دو۔
یہ جاہ مانے ہیں اللہ سے. بہت سے لوگوں کا دل کہتا ہے کہ میں فلاں اللہ والے سے اللہ کو پا سکتا ہوں، لیکن جاہ مانع ہے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ بھی پیری مریدی کے چکر میں آ گئے. میں اپنے یہاں مزاحن کہتا ہوں، جس کو چکر سمجھتا ہے اختر بھی اس کے چکر میں نہیں آتا. جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، بھائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے. فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور، فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور، دیوانہ جسے بننا ہو بس وہ ادھر آئے. 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، وہ آئے ادھر اور بچشم و بصر آئے. اللہ کے دروازے. میں دوستو یہی کہتا ہوں کہ اللہ والے اللہ کے دروازے ہیں. آپ دروازوں کے سائز نہ ناپیے ورنہ آپ اللہ سے محروم رہیں گے. یہ مت دیکھیے کہ حکیم الامت اور بڑے بڑے علماء اور اولیاء اللہ تو چلے گئے، لیکن آج کل کے مرشدین تو سٹر پٹر کنڈم ناقابل ریفرنڈم ہیں. ان کے پاس جانے سے کیا ملے گا؟ دروازوں کو مت دیکھو، دروازوں کا انتقال ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ وہی زندہ حقیقی موجود ہے جو دروازوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے. بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے دروازے سے 1,000 روپیہ دیا، 50 پاؤنڈ دیا، اور چھوٹے دروازے سے کسی کو اشارہ کیا اور اس چھوٹے دروازے سے 10,000 پاؤنڈ دے دیا. بس جس کو جس دروازے سے خدا تعالیٰ کو صاحب نسبت بنانا ہے اس دروازے سے ہی وہ چیز مل جائے گی. آپ دروازوں کو مت ناپیے، مشائخ میں تقابل اور تفاضل مت کیجیے. بس یہ دیکھیے کہ اس دروازے کا رابطہ دینے والے سے ہے یا نہیں، یہ اللہ کا دروازہ ہے یا نہیں، اس دروازے کو اللہ سے رابطہ ہے یا نہیں. کیا ہے رابطہ آہو فغا سے. رابطے پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا. جب کبھی آپ کو کوئی غم آ جائے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو کبھی کوئی غم نہ آئے. بڑے بڑے پیاروں کو، اللہ کے مقبولین کو غم آتا ہے، لیکن غم کا علاج حدیث میں ہے کہ نماز حاجت پڑھو اور اللہ سے رو لو. بچے کو غم ہوا ابا سے رو لے، بندے کو غم ہوا ربا سے رو لے. اس پر میرا شعر ہے، کیا ہے رابطہ آہو فغا سے، کیا ہے رابطہ آہو فغا سے، زمین کو کام ہے کچھ آسماں سے. زمین سے کیا مراد ہے؟ ہم مٹی کے انسان ہیں. جب کوئی کام ہو تو اللہ سے رابطہ کرو بھائی، آہو فغا گریہ وزاری کے ذریعے. کیا ہے رابطہ آہو فغا سے. آہ اور اللہ کا قرب، اور آہ کو اللہ سے خاص قرب ہے. زور سے کھینچ کر کہیے اللہ اللہ. ہماری آہ کو اللہ نے خریدا ہوا ہے، اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے. یہی دلیل ہے کہ ہمارا اللہ اللہ ہے. باطل خداؤں کے نام میں ہماری آہ نہیں ہے. لے لو ان کے نام. نمرود ہے اس میں آہ، فرعون ہے اس میں آہ، شداد ہے اس میں آہ، رام چندر، گرو نانک، جتنے باطل خدا دنیا میں ہوئے کسی میں ہماری آہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت یہ ہے کہ کسی باطل خدا ظالم کو یہ سوجھی ہی نہیں کہ وہ اپنا نام اللہ رکھ لے. حق تعالیٰ کی طرف سے یہ تکوینی تحفظ ہے. تو دوستو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے شیخ و مرشد نے فرمایا کہ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ والوں سے ضرور محبت ہوتی ہے. اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال دیکھیے. وہ واقعات اور قصص میں بڑے بڑے مشکل مضامین کو حل فرما دیتے ہیں. ایک واقعے سے مناسبت روحانی پر استدلال. فرمایا کہ حکیم جالینوس کا جنگل کی طرف صبح کے وقت ٹہلنے کا معمول تھا. بزرگوں کا ارشاد ہے صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا. خود حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صبح کو جنگل میں ٹہلتے تھے. قرآن پاک کے 5 پارے تھانہ بھون کے جنگل میں ٹہلتے ہوئے پڑھتے تھے اور فرماتے تھے جو کچھ ملنا ہوتا ہے اسی جنگل میں پا جاتا ہوں. یعنی علوم وہیں القاء ہو جاتے ہیں کیونکہ جنگل میں گناہ نہیں ہوتے. آبادی میں گناہ ہوتے ہیں، وہاں صاف ستھری پاکیزہ فضا میں علوم عطا ہو جاتے ہیں، وہیں سب کچھ مل جاتا ہے. تو حکیم جالینوس ہوا خوری کے لیے ٹہلنے نکلا. راستے میں اس کو ایک پاگل ملا. جالینوس کہتا ہے کہ اس پاگل نے مجھے آنکھ ماری، چشم زد و قہقہ کرد، آنکھ ماری اور زور زور سے ہنسا. حکیم جالینوس فوراً واپس آیا اور دواخانے میں اپنے ملازم سے کہا کہ جو پاگلوں کو دوا دیتا ہوں آج مجھے بھی ایک خوراک فوراً کھلا دو. عطار نے کہا کہ حضور ابھی تو آپ بالکل خیریت سے گئے ہیں. پاگل ہونے میں کچھ منازل ہیں، کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں، درجہ بدرجہ. اتنی جلدی کون پاگل ہوتا ہے؟ ایک صاحب جذب کا لطیفہ.
اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ پاکستان کے شہر ٹیکسلا میں میرے خلیفہ حکیم امیر احمد صاحب مرحوم بڑے صاحب جذب، صاحب نسبت تھے، اللہ کی یاد میں بہت روتے تھے۔ وہ میرے ساتھ سفر کر رہے تھے وادی کاغان کا۔ پہلے بالا کوٹ آیا، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر میں نے حاضری دی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ وہ شخص ہے شاہ ولی اللہ کا پوتا، ناز و نعمت کا پلا ہوا، دہلی کے بڑے بڑے رئیس اور تاجر جس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، شاہ ولی اللہ کا پوتا جا رہا ہے۔ ایسا ناز و نعمت کا پلا ہوا اور معزز شخصیت دہلی سے آ کر بالا کوٹ کے پہاڑوں کے گھاس اور تنکوں پر اپنا خون بہا دیا۔ وہاں ایک مصرع بھی لکھا ہوا ہے کہ خون خود را بر کوہ و کوہسار ریخت، خون خود را بر کوہ و کوہسار ریخت۔ یہ اسماعیل شہید وہ شہید ہے کہ جس نے بالا کوٹ کے پہاڑوں کے گھاس اور تنکوں پر اپنے خون کو بکھیر دیا۔ شاہ ولی اللہ کے پوتے کا خون اس بالا کوٹ کے پہاڑوں کے دامن کے گھاس اور تنکوں پر اللہ کی محبت میں بہہ گیا۔ خون خود را بر کوہ و کوہسار ریخت۔ وہاں سے جب ہم آگے چلے تو وہاں کا سفر ایسا ہے کہ ایک طرف 2000 فٹ کی گہرائی اور ایک طرف پہاڑ کا دامن۔ وہاں اگر موٹر گرتی ہے تو کوئی بچتا نہیں، اور حکیم امیر احمد صاحب کو حال آ جاتا تھا اور حال میں ان کی آواز نکلتی تھی، یا رب یا رب یا رب۔ اب ان کو حال شروع ہو گیا اور وہ ڈرائیور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے حکیم صاحب سے کہا، اگر آپ کے اس حال کی وجہ سے ڈرائیور بے حال ہو گیا اور وہ ان نعروں سے گھبرا گیا اور موٹر 2000 فٹ نیچے گر گئی تو ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ آپ تو مجھے آدھے پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں اتنے دنوں سے آپ کے ساتھ ہوں اور میں آدھا ہی پاگل ہوا؟ ارے ابھی تک تو میں پورا پاگل نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ دیکھو یہ عجیب پاگل ہے، پاگل ہونے کا اس کو اتنا شوق ہے کہ آدھا پاگل ہونا اس کو ناگوار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پورا پاگل کیوں نہیں ہوا۔ دلیل ولایت وجد و حال نہیں بلکہ تقوی ہے۔ اب حال پر بھی ایک بات عرض کر دوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کو حال آ جائے وہ بہت بڑا ولی اللہ۔ یاد رکھیے ولی اللہ وہی ہے جو شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ جس کو دیکھو ہر سال حج اور عمرہ کرتا ہے اور ہر وقت تسبیح ہے، اس کا تقوی دیکھو کہ کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستی کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے۔ وہ آیت یہ ہے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو سن لو کہ میرا ولی وہی ہے جو مجھے ناراض نہیں کرتا، گناہ سے بچتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت تسبیح اور خوب رونا گانا، لیکن جب لندن کی سڑکوں پر چلے، لیسٹر ہو کہ مانچسٹر ہو، وہاں اس کا ٹیسٹر دیکھو کہ کہاں کہاں ٹیسٹ کر رہا ہے، حرام ذائقہ لے رہا ہے۔ کسی میم کو اور کسی امرد انگریز کو یہ شخص دیکھ رہا ہے، تب پتہ چلے گا کہ اس کے قلب میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت ہے۔ وہاں یہ آیت یاد رہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو ایمان والے نیچی کر لیں۔ وہاں بخاری شریف کی یہ روایت یاد رہے، زنا العین النظر، نظر بازی کرنا اور نظر کی حفاظت نہ کرنا، کسی کی بہو بیٹی اور کسی کی وائف کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ آج اسی کا عذاب ہے کہ جس کو دیکھو نیند نہیں آ رہی، جس کے ٹیسٹر آزاد ہیں ان مسٹروں کو نیند نہیں آ رہی ہے، ویلیم 5 کھا رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کیوں دیکھی کسی کی وائف کہ کھانی پڑی ویلیم 5؟ کیوں دیکھا؟ اپنی بیوی پر صبر کرو، اس سے بڑھ کر کوئی لیلا نہیں جو بدست مولا ملی ہو۔ دوستو اس کو درد بھرے دل سے کہتا ہوں، اپنی بیویوں کی قدر کر لو۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ تہجد و اشراق و تسبیحات و حج اور عمرہ دلیل ولایت نہیں ہے، دلیل ولایت تقوی ہے۔ جو شخص اپنی خلوتوں میں اللہ والا ہو، بازاروں میں اور سڑکوں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے اوپر غالب رکھتا ہو، وہ ولی اللہ ہے۔ نظر کی سرحد اور دل کے دارالخلافہ کی حفاظت۔ نظر کی اور دل کی یہ دو حفاظت کر لیجئے اور ولی اللہ ہو جائیے۔ اختر اس بات کو علماء کے محضر میں پیش کر رہا ہے کہ سلطنت کی حفاظت دو طرف سے ہوتی ہے، سرحد سے اور دارالخلافہ یعنی کیپٹل سے۔ اللہ تعالیٰ نے سرحد اور دارالخلافہ دونوں کی حفاظت کا حکم نازل کیا۔ یعلم خائنۃ الاعین، ہم تمہاری آنکھوں کی سرحدوں سے باخبر ہیں، اگر تم نے خیانت کی تو سرحد سے دشمن آ جائے گا، غیر اللہ آ جائے گا، تمہارا لا الہ کمزور پڑ جائے گا، پھر الا اللہ سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وما تخفی الصدور، اور اللہ تمہارے سینے اور دل کے رازوں سے باخبر ہے کہ تمہارے ہاتھ میں تسبیح اور دل میں معشوقوں کا خیال موجزن ہے۔ بس جو دو حفاظت کر لے، آنکھ کو بچا لے اور دل کو بچا لے، گندے خیال نہ لائے، پچھلے گناہوں کا مزہ بھی نہ لوٹے۔ شیطان بڑا زبردست ٹیچر ہے اور بروز سنیچر خاص فیچر دکھاتا ہے، کیونکہ دیکھتا ہے کہ یہ ملا ہو گیا، داڑھی رکھ لی، بزرگوں سے تعلق ہے، اب یہ گناہ نہیں کرے گا، تو پچھلے گناہوں کا نقشہ اس کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم ان گناہوں کا مزہ لو جو ماضی میں کیے تھے۔
اس لیے قصدن پرانے گناہوں کے خیالات، اللہ کی نافرمانی سے مزہ لینا حرام ہے، پچھلی ہو یا اگلی ہو، تو ماضی کے گناہوں کا خیال بھی نہ لائے۔ بس دو حفاظت کا نام خانقاہ ہے، دل کی حفاظت اور آنکھوں کی حفاظت۔ جسے یہ دو باتیں حاصل ہو گئی تو سمجھ لو کہ انشاءاللہ خانقاہ کا اصل اسے مل گیا۔ جس نے آنکھوں کو نہ بچایا تو سرحد سے غیر اللہ داخل ہو گیا، جب غیر اللہ ہوگا تو اللہ کیسے ملے گا؟ اور جس نے دل میں گندے خیالات پکائے اس کا دارالخلافہ اور کیپٹل خطرے میں پڑ گیا۔ شیخ سے فیض یافتہ ہونے کی علامات۔ اس لیے دوستو، اگر کسی مرید کو دیکھنا ہو کہ یہ اپنے شیخ کے ساتھ اتنے زمانے سے ہے، اس کو اپنے شیخ و مرشد سے کتنا فیض حاصل ہوا، تو اس کی تہجد اور اشراق مت دیکھو، اس کو سڑکوں پر دیکھو کہ جب یہ مخلوق میں مخلوط رہتا ہے تو پھر وہ کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پھر اس کا ٹیسٹر دیکھو کہ حرام مزے تو نہیں ٹیسٹ کر رہا، اس مسٹر کی ٹر مس ہوئی کہ نہیں، اور چسٹر پہنے ہو تو مانچسٹر میں اس کو آزماؤ کہ یہاں یہ نظر بچاتا ہے کہ نہیں۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنیاد ولایت تقوی پر رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تقوی حاصل کرو گے تو میرے ولی بن جاؤ گے، اور تقوی نہیں پا سکتے ہو مگر صاحب تقوی کی صحبت سے۔ صادق اور متقی کی نسبت تساوی پر دلیل بالنص۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، صادقین بمعنی متقین ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صادقون اور متقون بالکل ایک ہیں، کلی متساوی ہے۔ صادقین نازل ہونے کا راز، پھر صادقین کیوں نازل فرمایا؟ جب مفہوم ایک ہی ہے، صادقین اور متقین دونوں مساوی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صادقین کیوں نازل فرمایا اور متقین سے کیوں صرف نظر فرمایا؟ اس کا راز میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے عطا فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ متقی نہ ہو، کاذب ہو اور تم کاذبین کا دامن پکڑ لو۔ اس لیے صادقین نازل فرمائے کہ جو صادق فی التقوی ہو، تقوی میں سچا ہو، اس کی جلوت اور خلوت کو دیکھو۔ جس مرید کو دیکھنا ہو کہ اس نے اپنے شیخ سے کتنا فیض حاصل کیا، اس کو سڑکوں پر دیکھو یہ اپنی نگاہوں کی کتنی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس کے قلب میں اللہ کی عظمت ہے تو انشاءاللہ غیر اللہ کو نہیں دیکھے گا۔ آپ بتائیے کہ اگر شیر ساتھ ہو تو کیا وہ لومڑی اور بندروں سے دل لگائے گا؟ جبکہ شیر راستے میں کہتا بھی ہو کہ دیکھو بندر کو نہ دیکھنا۔ ایک جعلی پیر کے فریب کا واقعہ۔ بندر پر ایک واقعہ یاد آیا کہ بلوچستان میں ایک جعلی پیر نے ایک شخص سے کہا کہ تم مجھے 10,000 روپیہ دے دو اور میرے یہاں کرسی میز لگا دو، تو تم جس پوسٹ پر ہو میں اس سے ترقی کی تعویذ دبا دوں گا اور تم کو ترقی مل جائے گی۔ وہ بیچارہ بے وقوف تھا، بعد میں تو لٹا کر پٹا کر میرے پاس آیا، 10,000 دے دیا اور اس کے بعد جس پوسٹ پر تھا اس سے اور نیچے گر گیا۔ اس نے جعلی پیر سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرا 10,000 واپس کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جو تم کو وظیفہ دیا تھا تو میں نے ایک شرط لگائی تھی کہ جب یہ وظیفہ پڑھنا تو بندر کا خیال مت کرنا۔ قرآن سر پر رکھ کر سچ سچ بتاؤ کہ تم کو بندر کا خیال آیا تھا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم منع نہ کرتے تو کبھی خیال نہ آتا۔ ظالم، تیرے منع ہی کرنے سے جب میں نے تسبیح پکڑی اور سامنے بندر، اگر آپ کسی کو منع نہ کرے تو زندگی بھر کسی کو خیال نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ اس کو بتا دے کہ وظیفہ پڑھتے وقت بندر کا خیال نہ کرنا تو ضرور آئے گا۔ تو یہ جعلی پیر اس طرح ٹھگتے ہیں کہ قصور اسی کا کر دیا، تم نے چونکہ بندر کا خیال کیا اس لیے وظیفے نے اثر نہیں کیا۔ تو ہمارے بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جن کی زیارت مولانا محمد ایوب صاحب نے بھی کی ہے، جو میرے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں، جن کو اللہ تعالی نے کسی نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنے منہ سے تو نہیں بتائیں گے، اس لیے بتا دیا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ اختر بھی ہے اور مولانا محمد ایوب صاحب صورتی بھی، اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان کی اس نعمت کا شہرہ ہو جائے اور مخلوق کو استفادہ آسان ہو۔ اور ترکیشور میں انہوں نے بہت عرصہ حدیث پڑھائی ہے اور لیسٹر میں مجلس دعوت الحق کی بنیاد ڈالی اور میں وہیں ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ بھی تھے، میں ان سے بیعت بھی ہوا تھا۔ میں نے 3 دریاؤں سے پانی پیا ہے، کوئی سنگم ہوتا ہے، کوئی تربینی ہوتا ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 دریاؤں کا پانی آپ اس فقیر سے انشاءاللہ پیئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور سب سے پہلے میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہی کے پاس تھا، کیونکہ طبیہ کالج الہ آباد میں جب میں حکیم بن رہا تھا
تو روزانہ انہی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ بزرگوں سے عشق و محبت اور اللہ والوں کی تلاش تو مجھ کو تھی کہ اللہ ملے گا تو صرف اللہ والوں ہی سے ملے گا۔ مٹھائی کس سے ملتی ہے؟ مٹھائی والوں سے، اور کباب کباب والوں سے، اور آم والوں سے۔ بس سمجھ لیجئے کہ اللہ اگر حاصل کرنا ہے تو کسی اللہ والے کے ساتھ رہیے، مگر اس کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ وہ جو مشورہ دے اس پر عمل بھی کرو۔ بزرگی کا معیار، خیر تو حضرت نے جو شعر پڑھا اس کے معنی یہ تھے کہ بعض بے وقوف لوگ صاحب حال کو ولی اللہ سمجھتے ہیں کہ بس کودنے لگے، خوب چلائے، نعرہ مارے، نعرہ لگایا اور وہ سمجھے کہ بس یہ تو عرش اعظم پر رہتا ہے، چاہے اس کی زندگی سنت کے خلاف ہو۔ یہ دیکھو کہ ٹیڈیوں کو دیکھ کر نظر بچاتا ہے کہ نہیں۔ اختر یہ کہتا ہے کہ کسی کی بزرگی دیکھنا ہو تو سڑکوں پر دیکھو، جس صوفی اور جس مولوی اور جس پیر کو دیکھنا ہو تو اس کا تقوی دیکھو کہ نمکیات لیلائے کائنات سے احتیاط کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ نمکیات لیلائے کائنات سے نظر بچاتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے قلب کے اندر خالق نمکیات لیلائے کائنات ہے۔ کوئی سورج کا ہم نشینی کا دعویٰ کرے کہ میں سورج کا دوست ہوں اور ستاروں پر فرشتہ ہو جائے تو اس کا یہ ستاروں پر فدا ہونا دلیل ہے کہ یہ جلیس خورشید ہم نشین سورج اور مصاحب آفتاب نہیں ہے۔ مردہ لاشوں پر فدا ہو جانا، ان کے رنگ اور ڈسٹمپر کو دیکھ کر خلاف راہ پیغمبر چلنا دلیل ہے کہ اس شخص کا قلب محروم ہے۔ اگر اللہ کی محبت کا جھنڈا اس کے قلب پر لہرایا ہوتا تو یقیناً یہ نگاہ نیچی کر لیتا کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے۔ اسی لیے جگر مراد آبادی نے کہا ہے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ جس پر اللہ کی محبت چھا جاتی ہے وہ کہیں مغلوب نہیں ہو سکتا۔ نفس کی کیا حقیقت ہے؟ نفس و شیطان سب اللہ والوں کے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ مصاحب اہل اللہ پر تقوی کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ دوستو، اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو تو اور زیادہ محتاط رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اتنی اچھی صحبتوں میں یہ ظالم اپنی بدماشیوں سے باز نہیں آتا، نظر کی خباثتوں سے باز نہیں آتا۔ اس کو تو بہت زیادہ احتیاط ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کی نعمت سے نوازا ہے۔ نعمت پا جانے کے بعد نعمت دینے والے کا شکریہ اور زیادہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کو ایک نعمت حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ صحبت صالحین۔ شکر حقیقی اور اس کی دلیل قرآن پاک سے۔ اس نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شکریہ تو ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن شکر حقیقی گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ دلیل پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اے اصحاب بدر، اے بدر کی جنگ لڑنے والے صحابہ، تمہاری مدد کی خدا تعالیٰ نے اور تم کو فتح عطا ہوئی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ جملہ حالیہ ہے، حالانکہ تم بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم میری نافرمانی مت کرنا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ بس اختر اس مسجد میں اعلان کرتا ہے کہ اصلی شکر گزار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے، حرام نظر چھوڑ دے، جتنے بھی گناہ ہیں سب سے توبہ کر لے۔ اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھ لے۔ دیکھیے حوالہ دیتا ہوں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ داڑھی رکھنے کی ترغیب عاشقانہ اور تازیانہ محبت۔ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی کہ نہیں؟ تو اگر ہم اپنے نبی کی شکل نہ بنائیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم کو میری شفاعت چاہیے، کہے گا کہ جی ہاں۔ آج گناہ گاروں کے لیے تو آپ ہی کی شفاعت کا سہارا ہے، اور آپ نے سوال کر لیا کہ تو نے میری شکل میں کیا عیب پایا کہ ظالم تو نے ساری اس دنیا کی شکلیں بنائی اور میری شکل نہیں بنائی؟ تو کیا جواب دو گے؟ بتائیے، یہ گال ہمارے ہیں یا اللہ کے ہیں؟ ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارے گال بھی اللہ کے ہیں۔ جب اللہ کے ہیں تو اللہ کے حکم کا جھنڈا ان گالوں پر لہرا دیجئے، داڑھی ایک مشت رکھ لیجئے۔ داڑھی کے وجوب کے شرعی دلائل، جو کٹاتے ہیں ایک مشت نہیں رکھتے۔ بہشتی زیور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 115 پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ہے۔ جتنا مڈانا حرام، ایک مٹھی سے کم کرنا اتنا ہی حرام ہے۔ لا فرق بینہما، دونوں میں ذرا بھی فرق نہیں۔ اس پر چاروں ائمہ کا اجماع ہے۔ اگر امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک کچھ بھی گنجائش ہوتی تو کہہ دیا جاتا کہ چلو گنجائش پر عمل کر لو، لیکن دوستو چاروں ائمہ کا اجماع ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب تبلیغی نصاب سارے عالم میں پڑھی جاتی ہے،
انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے داڑھی کا وجوب، اس میں چاروں ائمہ کا اجماع نقل کیا ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ خود اپنے کو تکلیف دینے والا عمل، اور پھر اس میں دیکھیے ایک تکلیف بھی ہے، سنت کے خلاف ہر عمل میں ایک مصیبت ہے۔ صبح صبح اٹھ کر گال کی کھچائی کرنا، بغیر گال کھینچے ہوئے بلیڈ چل نہیں سکتا، تو اپنی کھچائی خود کرنا بھائیوں بتاؤ کیسا ہے؟ ابھی دشمن آپ کی کھچائی کر دے تو آپ تعویذ لینے آتے ہیں کہ مولانا تعویذ دے دو، محلے میں ایک دشمن ہے جو میری کھچائی کرتا رہتا ہے، اور آپ اپنے ملائم گالوں کی خود کھچائی کرتے ہیں، ایک کوٹ پھر ڈبل کوٹ، اور آخر میں کوٹ کا نام شاید آپ کو معلوم ہوگا، کھوٹی اکھاڑ کوٹ۔ ایک صاحب نے میرے کہنے پر داڑھی رکھ لی تو ایک دن ان کی بیوی نے کہا میاں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو انہوں نے پوچھا اس سے پہلے کبھی آپ نے مجھے دعا کے لیے نہیں کہا جب میں داڑھی منڈا رہا تھا؟ تو اس نے کہا اس وقت آپ دعا کے اہل نہیں تھے، آپ اہلیہ لگ رہے تھے داڑھی نہ ہونے سے۔ لا فرق بینی و بینک، لہذا دوستو عرض کرتا ہوں کہ داڑھی سے دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ شیر اور داڑھی، اچھا آپ لوگوں نے کبھی عجائب خانوں میں شیر کو دیکھا ہے؟ اختر جو آپ سے خطاب کر رہا ہے، میرا معمول ہے جس ملک میں جاتا ہوں وہاں کے شیروں کو دیکھتا ہوں، آج تک کوئی شیر ببر مجھ کو نہیں ملا جس کے داڑھی نہ ہو، اور پٹا بھی ہوتا ہے کہ تم اگر نہ ہوتی تو شیخ کامل معلوم ہوتا ظالم، دم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور ہے۔ مخلوق کی لاج رکھنے والا خالق، اور اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کی دم کیوں لگائی؟ کیونکہ جانور بے عقل ہیں، ان کی شرم کی جگہ اللہ نے دم سے چھپا دی۔ یہ راز اختر سے سن لیجئے، شاید بہت سے لوگوں نے یہ راز نہ سمجھا ہو کہ جانوروں کو دم کیوں عطا فرمائی اور انسان کو کیوں عطا نہیں فرمائی۔ چونکہ انسان کو اللہ نے عقل دی، وہ اپنی شرم کی جگہ کو کپڑوں سے چھپا سکتا ہے، جانور بیچارے بے عقل ہیں، اللہ نے ان کی دم لٹکا دی کہ ان کی شرم کی جگہ چھپی رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی لاج آئی۔ نمازیوں کو اہتمام میں سطر کا ایک مشورہ، اس لیے کہتا ہوں اگر پتلون اگر ڈھیلی ڈھالی ہے تو جائز تو ہے، مگر کم از کم کرتا پیچھے ہونا چاہیے۔ فیکٹری میں جب کہ انجینئر کام کر رہا ہو تو کیونکہ مشین میں اس کے کپڑے آ جاتے ہیں، تو فیکٹری میں جہاں مشینیں چل رہی ہوں وہاں اس کی گنجائش ہے کہ کپڑے کو اندر کر لو، کیونکہ مشین میں کپڑے پھنس جاتے ہیں۔ لیکن مسجد میں کون سی مشین لگی ہے؟ مسجد میں کون سی مشینیں لگی ہیں کہ کرتے کو اندر ٹھونسے رہتے ہیں کہ اگر پیچھے کہ آگے پیچھے سب نظر آ رہا ہے؟ یہ غیرت اور شرم کے بھی خلاف ہے۔ یہ میں بحیثیت مفتی کے نہیں بتا رہا ہوں، بحیثیت دارالافتاء حیا اور شرم کی بات کر رہا ہوں کہ پچھلا حصہ نظر آتا ہے، شرم آتی ہے۔ اس لیے میں نمازیوں سے کہتا ہوں کہ کرتے کو نکال کر پیچھے ڈال دیجئے تاکہ آگا بھی چھپا ہو اور پیچھا بھی چھپا ہو۔ یہ اللہ کے دربار کا ادب ہے اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں۔ اور بے شک فیکٹریوں میں مشینوں میں جب انجینئر کی حیثیت سے آپ راؤنڈ لگائیں تو آپ بے شک اپنا ساؤنڈ رکھیے، لیکن مسجد میں تو کوئی مشین نہیں۔ یہاں جب آئیے تو کرتے کو پتلون سے نکال لیجئے تاکہ اگلا حصہ بھی چھپا ہو پچھلا حصہ بھی چھپا ہو۔ حیا اور شرم اللہ کی عظمت کا حق ہے، کتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑے ہیں۔ داڑھی نشان شجاعت اور شعار مردانہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے دنیا کے عجائب خانوں کے شیروں کو دیکھا کہ سب کے داڑھی تھی۔ جس نے نہ دیکھا ہو تو کبھی دیکھ لینا کہ شیر ببر جتنے ہوتے ہیں ان کی پوری داڑھی ہوتی ہے، اور شیر کی بیوی یعنی شیرنی کے منہ پر بالکل بال نہیں ہوتے۔ ابھی ساؤتھ افریقہ میں دیکھا کہ ایک شیر اور ایک شیرنی سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی دعاؤں کے بعد وہ نظر آئے۔ 360 کلومیٹر کا جنگل ہے، کبھی بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی شیر دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ شیر اختیار میں تو ہے نہیں کہ چلو دکھا لاؤ، ہم ملاؤں کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اتنی دور سے آئے ہیں، شیروں کو حکم دے دے کہ قریب آ جائیں۔ تو ایک شیر اور شیرنی بالکل راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ شیرنی کے چہرے پر ایک بال بھی نہیں اور شیر کی پوری داڑھی۔ تو میں نے دوستوں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ شیر بننا چاہتے ہیں یا شیرنی؟ تو جو شیرنی بننا چاہتا ہو ہاتھ اٹھا دے۔ سب لوگ ہنسنے لگے اور حضرت والا کی تقریر سے سب لوگ محظوظ ہو رہے تھے، حتیٰ کہ جن کی داڑھی نہیں تھی وہ بھی مسرور نظر آ رہے تھے۔ دیکھا آپ نے ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مرد بنایا ہے۔ اس میں اتنا فائدہ ہے کہ جس دن آپ نے داڑھی رکھ لی اسی دن سے آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا ہوگی، بیوی بھی دعا کرائے گی اور خاندان بھی کہے گا کہ صوفی صاحب ذرا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ یہ کوئی معمولی نعمت ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا سعادت عظمی ہے، اور سب سے بڑی سعادت و نعمت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ بتاؤ، بیوی کو خوش کر دیا، دفتر والوں کو خوش کر دیا، سوسائٹی اور معاشرے کو خوش کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا دیا۔
بخاری شریف میں آپ کا ارشاد ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. وفر اللحى وحف الشوارب، اور انحق الشوارب وعف اللحى. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیجئے، آپ بتائیے کہ جن کی شفاعت کے سہارے ہم جی رہے ہیں ان کا قلب مبارک خوش کر دینا بہتر ہے یا اپنا دل یا بیوی کا دل یا دفتر والوں کا دل؟ دنیا میں بھی عزت، جس نے بھی داڑھی رکھی ہے میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی. پورے پاکستان کی ہاکی ٹیم کا سابق کپتان اور موجودہ کوچ جو پاکستان کی طرف سے ساری دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اتنا معزز شخص، اس نے داڑھی رکھ لی. میں نے پوچھا تمہارے شاگرد جو کھلاڑی ہیں تمہارا مذاق تو نہیں اڑاتے؟ کہا کہ ہاکی کے جتنے میرے شاگرد کھلاڑی ہیں اب وہ سب مجھے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صوفی صاحب دعا کرنا. میری تو عزت بڑھ گئی، جو داڑھی رکھے گا اس کو انشاءاللہ تعالی عزت ملے گی اور قیامت کے دن آپ اللہ کے حضور یہ شعر پیش کر سکیں گے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. کون سا محبوب؟ مدینے والا، رب العالمین کا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. جیسا جسم ویسی روح. دیکھیے انسانی ماں کے پیٹ میں انسان کا اسٹرکچر بنتا ہے تو اللہ تعالی نے اس میں انسان کی روح ڈال دیتا ہے. گدھی اور کتیا کے پیٹ میں پہلے گدھے اور کتے کا اسٹرکچر بنتا ہے، پھر اس میں گدھے اور کتے کی روح ڈال دیتے ہیں. جیسا اسٹرکچر اور ڈھانچہ ہوتا ہے ویسے ہی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے. جب ہم اللہ والوں کا اسٹرکچر اور ظاہر بنائیں گے تو اللہ والوں کے اسٹرکچر میں اللہ تعالی اللہ والوں کی روح ہمارے اندر انشاءاللہ داخل کر دے گا اور روزانہ بلیڈ استعمال کرنے کی محنت سے بھی بچ جائیں گے. جنت میں اہل جنت کے داڑھی نہیں ہوگی. اب رہ گیا یہ کہ گال چکنے ہونے کا مزہ کیسے آئے گا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جب تم لوگ جنت میں داخل ہوگے تو کسی جنتی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، نہ کسی نبی کے داڑھی ہوگی، نہ کسی ولی کے داڑھی ہوگی. یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین. الحدیث. ایک دم کیسے ہو گئے جیسے 18 سال کا کوئی خوبصورت نوجوان سرخ سفید گالوں پر جیسے قندھاری انار نچوڑا ہوا ہو اور چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہ ہو، ایسے سب جنتی ہوں گے. بس ذرا کچھ دن صبر کر لو، اللہ اور رسول کا حکم مان کر چند دن کی دنیا میں داڑھی رکھ لو، انشاءاللہ پھر جنت میں نہ بلیڈ کی ضرورت ہوگی نہ حجام کی، وہاں داڑھی نکلے گی ہی نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر رکھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت ہوگی. انبیاء علیہم السلام کے چہروں پر داڑھی ہونا خود دلیل جمال ہے، اور یہی کیا کم ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل مبارک سے ہماری شکل مشابہ ہو جائے گی. اگر داڑھی رکھنے سے چہرہ بدنما لگتا تو داڑھی ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہوتی. اللہ اپنے پیاروں کی شکل کو پیارا ہی بناتا ہے. یہی دلیل ہے کہ داڑھی رکھنے سے شکل بدنما نہیں بلکہ خوبصورت ہو جاتی ہے. کیا عمدہ شعر ایک نوجوان نے کہا ہے، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. داڑھی کے متعلق ایک خاص حکم عرض کیے دیتا ہوں کہ نچلے ہونٹ کے نیچے جو بال ہیں یہ داڑھی کا بچہ کہلاتے ہیں. بعض لوگ انہیں منڈا دیتے ہیں. داڑھی کا بچہ بھی داڑھی کے حکم میں ہے، اس کا منڈانا بھی حرام ہے. اور بعض لوگ خط بناتے بناتے نچلے جبڑے کے آخر تک لے آتے ہیں کہ 3/4 گال فارغ البال ہو جاتا ہے اور داڑھی کی ایک ہلکی سی لکیر رہ جاتی ہے. اس طرح وہ اپنا ذوق کمسنی پورا کرتے ہیں. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جبڑے کے اوپری حصے پر جو بال ہیں ان کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن نچلے جبڑے کے بال داڑھی میں شامل ہیں، ان کا منڈانا حرام ہے. اور داڑھی تینوں طرف سے ایک مشت ہونی چاہیے، ٹھوڑی کے نیچے بھی ایک مشت اور دائیں بائیں جانب بھی ایک مشت. داڑھی کو حجام کے حوالے نہ کیجیے، اپنی مٹھی میں اپنی داڑھی پکڑ لیجیے، پھر جو مٹھی سے زیادہ ہو اس کو حجام سے ترشوائیے، ورنہ خیریت نہیں ہے. یہ حجام کہتے ہیں کہ داڑھی سڈول کر دوں، اور سڈول کرتے کرتے ڈول کر دیتے ہیں. لہذا داڑھی تینوں طرف سے اپنی مٹھی میں رکھ کر ترشوائیے، پھر تیل لگا کر اس میں کنگھی کیجیے تاکہ داڑھی خوبصورت معلوم ہو. میر صاحب کی داڑھی پر میرا ایک شعر ہے، احقر راقم الحروف سے فرمایا کہ میر صاحب پہلے اپنی داڑھی دکھا دو. احقر سامعین کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب ان کی داڑھی پر میرا شعر سنیے. میر کی داڑھی کا نقشہ یوں سنا کرتے ہیں ہم، میر کی داڑھی کا نقشہ یوں سنا کرتے ہیں ہم، ناشتہ ہو مور جیسے پر کو پھیلائے ہوئے.
میرے چھوٹے پوتے نے کہا دادا میر صاحب کا پر تو نیچے ناچ رہا ہے لیکن موروں کا پر تو اوپر ناچتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ سوال تو تمہارا بہت اچھا ہے، بچوں کا بھولا پن اور سادگی۔ پھر احقر کو بیٹھ جانے کے لیے ارشاد فرمایا، سر کے بالوں کے احکام، بالوں کے تین طریقے مسنون ہیں، یا تو پورے سر کے بالوں کو استرے سے منڈوا دیں یا کانوں کی لو تک پٹے رکھ لیں، یا اگر چھوٹے بال رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن ہر طرف سے برابر ہو۔ پیچھے چھوٹے اور آگے سے بڑے جن کو انگریزی بال کہتے ہیں ان کا رکھنا جائز نہیں، ان کو تو آپ خود انگریزی بال کہتے ہیں، یہ اسلامی بال کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اختیار کرنا بتائیے محبت کے خلاف ہے یا نہیں؟ حرمت اسبال ازار اور اس کے دلائل۔ اب ایک دوسرا حکم بتاتا ہوں کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ بعض کم علم اور لٹریچر نویس جو تھوڑا سا لٹریچر پڑھ کر خود کو مولانا سمجھنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تکبر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر یہ بتاؤ کہ ان جہلا کی بات مانوں یا بخاری شریف کے شارح علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 1,00,000 حدیث کے حافظ ہیں، جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، وہ کتاب اللباس جلد نمبر 10 میں فیصلہ لکھتے ہیں کہ تمام حدیثیں جمع کر کے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ ایک صحابی نے استثناء مانگا کہ میری پنڈلی سوکھ گئی ہے، ہڈی پر گوشت نہیں ہے، انی حمش الساقین، مجھے ٹخنا چھپانے کی اجازت دے دیجئے، لیکن اس بیماری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتنا اہم حکم ہے۔ ایک دوسرے صحابی کو آپ نے دیکھا کہ ان کا ٹخنا چھپا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابی لا تسبل، اپنا ٹخنا مت چھپایا کرو، فإن اللہ لا يحب المسبلین، اللہ تعالیٰ ٹخنا چھپانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کیوں دوستو؟ ٹخنا چھپانے سے آپ کو حکومت کی طرف سے کتنا پاؤنڈ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جانا اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا؟ الحمدللہ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو ٹخنا چھپاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کلام محبت نہیں فرمائیں گے، ولا ينظر الیہم، اللہ تعالیٰ ایسوں کو اپنی نظر رحمت سے محروم کر دے گا، ولا یزکیہم، اور انہیں توفیق تزکیہ نہیں دے گا، یعنی ایسوں کو توفیق اصلاح بھی نہیں دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اب اگر کسی کو ٹھنڈک لگتی ہو یا پیروں میں درد رہتا ہو اور کوئی تکلیف ہو تو وہ موزہ پہن لے۔ علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بذل المجہود شرح ابو داود میں لکھتے ہیں کہ جو لباس نیچے آ رہا ہو اس سے ٹخنا چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں، موزہ پہن لیجئے کہ نیچے سے آ رہا ہے، اور جب بیٹھے ہو بیٹھنے کی حالت میں معاف ہے، دیکھ لیجئے بیٹھے ہوئے سب کا ٹخنا چھپا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، لیٹے ہو چادر اوڑھ لو اور ٹخنا چھپا لو، کوئی گناہ نہیں، لیکن جب چل رہے ہوں یا کھڑے ہوں ان دو حالتوں میں ٹخنا چھپانا گناہ ہے، اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ سطر کی حدود اور اس کی حکمت، اور اس کا بھی خیال رکھیے کہ ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے۔ انگریزوں کو دیکھ کر نیکر پہن کر صبح صبح دوڑ مت لگائیے۔ بعض مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ نیکر پہنے ہوئے ہیں اور گھٹنا کھلا ہوا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ ناف سے گھٹنے تک چھپانا کیوں فرض ہو گیا، جبکہ اصل مقام جو چھپانا ہے وہ لنگوٹ سے بھی چھپ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ جہاں فوجی افسر رہتے ہیں وہاں حکومت کی طرف سے دور دور تک تار لگا دیا جاتا ہے تاکہ فوجی افسروں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ صاحب ہنسے اور کہا کہ بس بات سمجھ میں آ گئی۔ روحانی بیوٹی پارلر، یہ چند باتیں جو ذہن میں آ گئیں اور درمیان میں کہہ دی۔ اچھا بتائیے، آج کل لڑکیاں جب شادی کے بعد رخصت ہو کر شوہر کے پاس جاتی ہیں تو ان کو بیوٹی پارلر میں داخل کرتے ہیں جہاں ان کو سر سے پیر تک سجایا جاتا ہے۔ اگر کوئی پیر یا مولوی آپ کو سر سے پیر تک روحانی بیوٹی پارلر میں سجا دے کہ قیامت کے دن آپ پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، تو کیا یہ ظلم ہے؟ کیا آپ روحانی بیوٹی پارلر میں حسین و جمیل نہیں ہونا چاہتے؟ کیا آپ اپنی ادائے بندگی کو ایسا سنوارنا نہیں چاہتے کہ جب قیامت کے دن پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعوذ بک ان تصد عنی وجہک یوم القیامت،
اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن آپ اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیں۔ یہ دعا آپ نے اس لیے مانگی کہ ہم امت کے لوگ سیکھ لیں کہ یوں اللہ سے مانگا کرو، ورنہ آپ تو معصوم، بخشے بخشائے اور محبوب رب العالمین ہیں۔ اس لیے دوستو، جلدی جلدی سر سے پیر تک ہم سب انہی کے بن جائیں۔ ہم آپ کس کے ہیں بتائیے، اللہ کے ہیں یا نہیں؟ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ قبر میں انسان کی بے کسی، نفس و شیطان اور یہ معاشرہ اور بیوی یہ سب کچھ کام نہیں دیں گے۔ قبر میں جب جنازہ اترتا ہے تو بتائیے کس کی بیوی قبر میں ساتھ جاتی ہے، کس کے دوست احباب جاتے ہیں، پاپڑ اور سموسے جاتے ہیں۔ گجراتی دوستو، دسترخوان پر تمہارے دو معشوق بہت اہم ہیں۔ اگر سموسا اور پاپڑ نہ ہو تو میزبان کو جھاپڑ دکھاتے ہو کہ تم نے ہماری کیا خاطر کی۔ خوش رہنے کا طریقہ، بس اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے احساناً ذمہ لیا ہے کہ وہ ہمیں خوش رکھیں گے۔ جو بچہ اپنے ابا کو خوش رکھتا ہے، ابا اپنے اس بیٹے کو خوش رکھتا ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے، وہ شوہر بھی اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے۔ جو شاگرد استاد کو خوش رکھے، استاد بھی اس کی خوشیوں کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم جتنا خوش رکھیں گے، زمین پر اتنے ہی خوش رہیں گے۔ ایک عبرت انگیز واقعہ، میں اپنے خاندان کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ میرے خاندان میں ایک بڑے میاں تھے۔ میں نے کہا کہ داڑھی رکھ لو، کہنے لگے کہ داڑھی بہت مشکل معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو، جب قبر میں جنازہ اترے گا تو یہ گال کیڑے کھا جائیں گے، پھر یہ زمین بھی نہ رہے گی، جلدی سے سبزہ اگا لو، جلدی سے باغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا لو۔ لیکن نہیں مانے۔ پھر ان کو کینسر ہو گیا، گال پر ایک دانہ تھا، اس کو گھوڑے کے بال سے انہوں نے باندھ دیا اور وہ زخم سڑ گیا، گال میں سوراخ ہو گیا اور کینسر ہو گیا، اور گال سے ایک ایک چھٹانگ مواد نکلنے لگا تو اس وقت داڑھی رکھ لی۔ میں نے بہت دن کے بعد دیکھا تو کہا آپ نے بہت اچھا کیا کہ داڑھی رکھ لی۔ کہنے لگے کہ کینسر کی وجہ سے میرے گال میں سوراخ ہو گیا، جس سے لوگ گھن کرتے تھے، تو میں نے داڑھی سے وہ سوراخ چھپا لیا۔ میں نے کہا کہ کاش آپ اللہ کے لیے داڑھی رکھتے تو اللہ کا پیار نصیب ہو جاتا۔ مسلسل نافرمانی سے عقل بھی معذب ہو جاتی ہے۔ دوستو، بس اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، معلوم نہیں کس وقت مالک ناراض ہو جائیں اور کسی عذاب میں ابتلا ہو جائے۔ سکھ میں اللہ کو یاد رکھنے کا انعام، اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو سکھ میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، دکھ میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اذکروا اللہ فی الرخاء، سکھ اور عافیت میں اللہ کو یاد رکھو، یذکرکم فی الشدۃ، اللہ تعالیٰ تم کو دکھ میں یاد رکھیں گے۔ اس لیے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی ہیں وہ رکھ لیں، اور جنہوں نے رکھ لی ہے لیکن چھوٹی ہے وہ ایک مشت رکھ لیں۔ دوستو، اس میں دیر نہ کیجیے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ جوان یہ نہ سوچیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو رکھ لیں گے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ اور جو بوڑھے ہو چکے، بال سفید ہو چکے، انہیں اب کس چیز کا انتظار ہے۔ مونچھوں کے احکام، اور مونچھیں اتنی بڑی رکھنا جائز نہیں جس سے ہونٹ کا کنارہ چھپ جائے۔ شفا اولیاء کا طرف آخر یعنی اوپر کے ہونٹ کا آخری کنارہ نہ چھپنا چاہیے۔ اول تو مونچھوں کو بالکل برابر کر لیجئے، افضل درجہ یہی ہے۔ اپنے بیٹوں کے لیے کیا چاہتے ہو کہ فرسٹ ڈویژن پاس ہو یا سیکنڈ ڈویژن؟ جب فرسٹ ڈویژن چاہتے ہیں تو دین میں فرسٹ ڈویژن یہ ہے کہ مونچھوں کو بالکل باریک کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل شیخ الحدیث صاحب نے اوجز المسالک شرح موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ مونچھوں کو اتنا باریک کرتے تھے کہ ہونٹوں کی سفیدی دور سے نظر آتی تھی، اور باریک مونچھوں سے بیویوں کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ میرے یہاں فرانس کے ایک طالب علم کی مونچھیں تھی، اگرچہ بہت بڑی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ ان کو باریک کر لو، کہنے لگے میرا منہ چھوٹا ہو جائے گا۔ میں نے کہا میرے کہنے پر عمل کر لو، اگر پھر منہ چھوٹا لگے تو دوبارہ رکھ لینا۔ مونچھیں باریک کر کے گھر گیا اور بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی، پھر ہنستا ہوا آیا کہ بیوی نے تو مجھے بہت شاباشی دی اور آپ کو بڑی دعا دے رہی ہے، اور مجھ سے کہا کہ آپ کے ہونٹوں کو دیکھ کر تو آج مجھے بہت لطف آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے لبوں کو ان کے لبوں کی طرح کیا، یعنی مونچھوں کو باریک کرنا بہت اہم سنت ہے۔ یاد رکھیے جو بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں
بیویوں کو سخت ناگوار ہوتا ہے، ہر سنت میں راحت ہی راحت ہے۔ دوستوں، اپنے لیے اور آپ سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو ایسا یقین و ایمان عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر سانس اپنے مالک و خالق اور زندگی دینے والے پر فدا کر دیں، اور ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کریں۔ بتائیے ایسے ایمان و یقین کی ضرورت ہے یا نہیں؟ صحبت اہل اللہ کی تاثیر اور اس کی ایک مثال، اور ایسا ایمان و یقین اہل یقین و اہل تقوی اور اولیاء اللہ کی صحبتوں سے ملتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ زندگی میں 40 دن کسی اللہ والے کے پاس رہ لیجئے، پھر دیکھیے کیسا ایمان و یقین ملتا ہے۔ انڈا مرغی کے پروں میں 21 دن میں زندگی پا جاتا ہے، بچہ چھلکا خود توڑ دیتا ہے اور بزبان حال کہتا ہے، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا۔ اسی طرح بدون صحبت اہل اللہ کے ایمانی حیات نہیں ملتی۔ جن علماء نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی، دیکھ لیجئے ان کا کیا حال ہے، کیسا ایمان و یقین ہے، وہ معاشرے اور زمانے پر غالب ہیں۔ جنہوں نے اللہ والوں سے استغنا برتا، آپ ان کے علم و عمل میں فاصلے پائیں گے۔ جعلی پیروں کے حال کا جال، تو میں عرض کر رہا تھا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کل لوگ جس کو دیکھتے ہیں کہ خوب کود رہا ہے، گریبان پھاڑ دیا، سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اللہ والا ہے۔ ایک جعلی پیٹو مقرر تھا، اسے جب کوئی زمیندار بلاتا کہ ہمارے آواز کہہ دو تو پرانا بوسیدہ کپڑا پہن کر جاتا تھا، پھر تقریر کے دوران اپنے اوپر حال لاتا اور زور سے الا اللہ کا نعرہ لگا کر کپڑے پھاڑ دیتا تھا۔ زمیندار بیچارہ مہمان کی عزت کا خیال کر کے نیا جوڑا بنوا دیتا تھا کہ اس ظالم نے میرے یہاں کپڑا پھاڑا ہے، اب اس کو ننگا کیسے واپس کروں؟ تو یہ لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں، حال وال نہیں آتا، وہ ایکٹنگ ہے۔ اصلی حال تو اللہ والوں کا ہوتا ہے، لیکن وہ دنیا سے بے غرض اور ان کی علامات ہی کچھ اور ہوتی ہیں۔ جعلی پیروں کے حال پر اب مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر سناتا ہوں، بہت مزیدار شعر ہے۔ فرماتے ہیں، حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے، حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندھا کر دیا۔ بڑے بڑے ایم ایس سی پی ایچ ڈی انگریزی داں اور پڑھے لکھے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ دیکھ رہے ہیں نہ یہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ، ہر وقت دھبا دھب تبلا چل رہا ہے۔ سچا مرشد عظیم الشان نعمت ہے، اس زمانے میں جس کو اللہ تعالیٰ سچا مرشد عطا فرما دے، سمجھ لو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ میرے شیخ اس بات کو کہہ کر رونے لگتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عبد الغنی، ہم نے تجھے حکیم الامت مجدد الملت تھانوی جیسا پیر دیا تھا، تو نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ تو یہی کہوں گا کہ اللہ اس نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ اور حضرت یہ کہہ کر رونے لگتے تھے، کسی کو سچا پیر مل جائے تو عظیم الشان نعمت ہے، اور اصلی پیر وہ ہے جو دل کی پیرا نکال دے، اور پیرا کے معنی ہے درد، تکلیف، دکھ، یعنی اللہ سے غفلت کا کینسر اچھا کر دے۔ حفاظت نظر کے لیے قصد عدم نظر ضروری ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ بندے کو گناہ چھوڑنے کی ہمت نصیب ہو جائے۔ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھنا اگرچہ ایک سانس کے لیے ہو، اگرچہ لندن کی سڑکوں پر ہو، کیا کوئی اچھی بات ہے؟ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن نظر پڑ گئی۔ میں نے کہا اس شہر لندن کے لیے اور اس ملک برطانیہ کے لیے عدم قصد نظر کافی نہیں ہے۔ اس ملک میں یہاں جو گھر سے نکلے وہ دیکھنے کا ارادہ نہیں، وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، بلکہ ارادہ کر کے چلو کہ نہیں دیکھنا ہے، آسمان والے کے ساتھ مشغول رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میری نظر پر ہے اور میری نظر کس پر جا رہی ہے۔ حفاظت نظر کا انعام عظیم۔ آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو بہت بڑا مجاہدہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اس پر انعام بھی تو عظیم ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو نظر بچاتا ہے میں اس کو حلاوت ایمانی دوں گا، ایمان کی مٹھاس، اپنی محبت کی حلاوت۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کا حرام مزہ چھڑا کر دل میں حلاوت ایمانی یعنی ایمان کا حلال مزہ ڈال دیا، بصارت کی حرام لذت لے کر بصیرت دے دی۔ دیکھنا ہے تو آسمان کو دیکھیے، بزرگوں کو دیکھیے، قرآن پاک کو دیکھیے، بیوی کو دیکھیے، بچوں کو دیکھیے، ماں باپ کو دیکھیے۔ جب نامحرم شکلیں آ جائے اس وقت نظریں نیچی کر لیجئے، جس پر مجھے اپنا ایک پرانا اور مزیدار شعر یاد آ گیا۔ یہ آپ لوگوں کی کرامت ہے اور برکت ہے،
جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب کوئی نامناسب نمکین شکل سامنے آ گئی تو نظر نیچی کر لی جیسے کچھ دکھلا ہی نہیں دیتا۔ اگر آندھی چل رہی ہو، ریت کے ذرے اڑ رہے ہوں، خاک اڑ رہی ہو، اس وقت کیا کریں گے؟ کیا اس وقت کوئی آنکھ پھاڑ کر دیکھے گا بیل کی طرح؟ تو یہ حسین شکلیں کسی بالو سے اور کسی ریت سے کم ہے۔ بالو ریت تو آنکھ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ تو ہمارا ایمان ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ یورپ میں حفاظت نظر سے ولایت عظمی مل سکتی ہے۔ نامحرم شکل سامنے سے ہٹ جائے تو اب خوب دیکھو، تھوڑی دیر کا مجاہدہ ہے، اور اگر مجاہدہ زیادہ ہے تو حلاوت ایمانی بھی تو زیادہ ملے گی۔ آپ کون سے نقصان میں جا رہے ہیں؟ بزنس خسارے میں نہیں ہے، بڑے نفع میں جا رہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لندن میں اگر کوئی نظر بچا لے تو بہت بڑا ولی اللہ ہو جائے گا۔ اس ملک میں اگر کوئی نظر کی حفاظت کر لے تو بابا فرید الدین عطار اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے بڑے بڑے اہل نسبت پیدا ہو سکتے ہیں۔ بس تھوڑی سی ہمت کر لیجئے، پکا ارادہ کر لیجئے۔ بد نظری میں بے چینی اور حفاظت نظر میں عافیت۔ اچھا ذرا کوئی بتائے کہ ان کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے سوائے دل کے تڑپانے کے؟ رات بھر تڑپو، دن بھر تڑپو۔ ایک شخص نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ میں جب نہیں دیکھتا ہوں تو دل تڑپ کر رہ جاتا ہے کہ ہائے کیسی شکل رہی ہوگی۔ تو حضرت حکیم الامت نے پوچھا کہ جب تم نہیں دیکھتے ہو تو وہ تڑپ زیادہ دیر تک رہتی ہے یا دیکھنے کے بعد؟ لکھا کہ جب نہیں دیکھتا ہوں تو 2-3 منٹ خیال آتا ہے، پھر نہیں آتا، لیکن جب دیکھ لیتا ہوں تو 72 گھنٹے اس کا غم ستاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ خود فیصلہ کر لو کہ نہ دیکھنے میں عافیت ہے یا دیکھنے میں، اور فرمائے کہ بد نظری احمقانہ گناہ ہے۔ جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو، دوسروں کا مال دیکھ دیکھ کر دل کو تڑپانا احمقانہ بات ہے یا نہیں؟ اور ایسا شخص احمق ہے یا نہیں؟ ارے میاں، گھر کی دال روٹی جو اللہ نے حلال کی دی ہے وہ تمام بریانیوں سے بہتر ہے۔ اپنی بیویوں کی قدر کیجئے۔ جو لیلا بدست مولا ملی ہے وہ دنیا بھر کی تمام لیلاؤں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ بدست مولا ملی ہے۔ اپنی بیوی کو لیلا کہو، اگر بڈھی ہو گئی تو اس سے یہ کہو کہ اے میری بڑھیا، شکر کی پوڑیا، ارے واہ ری میری گڑیا۔ اور اللہ پر نظر رکھو کہ میرے مولا نے اس کو دیا ہے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ بیویوں کے ساتھ اچھے اچھے اخلاق سے اولیاء اللہ ہو گئے، اور بیویوں کو ستانے سے کتنے لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ خاص کر جو رومانٹک قسم کے لوگ ہیں، جب اس کا نمک جھڑ گیا تو ادھر دیکھتے بھی نہیں، ہر وقت دھمکی دیتے ہیں کہ اب میں دوسری شادی کروں گا۔ آپ پر تو بڑھاپا طاری ہو گیا، اور جب تم بڈھے ہوگے تو وہی بیوی کہہ دے کہ وہ بڈھے نکل گھر سے، تب پتہ چلے گا یہ کیا بات ہے، حسن کوئی اختیار میں ہے۔ ارے بچے ہو گئے، باپ دادا بن گئے، اب ڈپارچر کا خیال کرو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پوتا ہو جائے تو دادا کو چاہیے کہ اب قبرستان کا خیال کرے، کیونکہ پوتا بزبان حال کہتا ہے دادا میاں اب گھر میں جگہ نہیں، اب جاؤ قبرستان۔ حکیم جالینوس کا واقعہ۔ حکیم جالینوس جب ٹہل کر آیا تو اس نے ملازم سے کہا کہ مجھے ایک خوراک پاگلوں والی دوا کھلا دو۔ عطار نے کہا کہ آپ اتنی جلدی کیسے پاگل ہو گئے؟ آدمی آہستہ آہستہ پاگل ہوتا ہے۔ حکیم جالینوس نے کہا کہ ایک پاگل مجھ کو دیکھ کر آج خوش ہوا ہے، اس کا خوش ہونا اور ہنسنا مجھے آنکھ مارنا یہی دلیل ہے کہ میں کچھ پاگل ضرور ہوں۔ اگر کچھ پاگل نہ ہوتا تو وہ پاگل مجھے دیکھ کر خوش نہ ہوتا، کیونکہ پاگل کو پاگل ہی سے مزہ آتا ہے۔ اس کو جو مجھ سے مناسبت محسوس ہوئی یہ دلیل ہے کہ مجھ میں کچھ نہ کچھ پاگل پن ضرور ہے، چاہے تھوڑا سا ہی صحیح۔ اہل اللہ سے مناسبت علامت سعادت ہے۔ اب مولانا رومی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی گناہگار بندہ چاہے وہ شراب پیتا ہو، داڑھی بھی نہ رکھتا ہو، بے نمازی بھی ہو، لیکن وہ کسی ولی اللہ کو دیکھ کر خوش ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ کسی وقت ولی اللہ ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کا کچھ عاشق ضرور ہے، اس کے اندر عشق الہی کے جراثیم موجود ہیں۔ اللہ والوں کو دیکھ کر جس شخص کا دل خوش ہو جاوے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ اب کافی دیر ہو گئی، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس وقت صرف اس کا ترجمہ کیا دیتا ہوں، بقیہ مضمون انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور مقام پر بیان کروں گا، کیونکہ زیادہ بیان سے میں تھک جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کے وعظ میں مزہ نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ میرے بزرگوں کا صدقہ ہے کہ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں یہ شعر پڑھتا ہوں،
زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستاں کہتے کہتے۔ اور میرا ایک شعر یہ بھی ہے، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت خون تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو۔ اور جنگلوں کے سناٹے میں کیوں جاتا ہوں، میری صحرانہ وردی اور میری چاک دامانی، میری صحرانہ وردی اور میری چاک دامانی، بہت مجبور کرتی ہے میری آہو فغاں مجھ کو۔ اب آگے کا شعر سنیے کہ میں آپ لوگوں میں کیوں بیان کر رہا ہوں۔ کہاں تک ضبط غم ہو دوستو راہ محبت میں، کہاں تک ضبط غم ہو دوستو راہ محبت میں، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیاں مجھ کو۔ مجھے خدا تعالیٰ کی رحمت پر اعتماد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اختر کے شامل حال ہو تو دنیا بھر کے بادشاہوں کو بٹھا دو، ساری دنیا کے تاجروں کو بٹھا لو، اور ساری دنیا کے لیلا مجنو اور رومانٹک دنیا کو بٹھا لو، اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے درد بھرے دل سے بیان کا شرف عطا فرمائے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بادشاہوں کو اپنے تخت و تاج سلطنت نیلام ہوتے نظر آئیں گے، اور آفتاب و چاند کو اپنی روشنیاں پھیکی نظر آئیں گی، اور ساری دنیا کے لیلا و مجنو اور دنیا رومانٹک سب اپنے کو بحر اٹلانٹک میں غرق پائیں گے۔ اللہ کی محبت کے سامنے سارے عالم کی کیا حقیقت ہے۔ محبت الہیہ کی لذت بے مثل ہے دوستو، اسی لیے کہتا ہوں کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت کو دل میں پا لیجئے، آپ سے بڑا دنیا میں کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ خالق دو جہاں جس کے ساتھ ہو اس کی قیمت کا کیا پوچھنا، اور ایسا مزہ ملے گا جس کی لذت کو دنیا کی کوئی لغت بیان نہیں کر سکتی۔ جو سارے عالم کو شکر دے سکتا ہے وہ خود کتنا میٹھا ہوگا۔ جو سارے عالم کے گنوں میں رس کون پیدا کرتا ہے، اگر خدا گنوں میں رس نہ دے تو گنے مچھردانی کے ڈنڈے ہو جائیں۔ جو اللہ سارے عالم کو شکر دیتا ہے اس کی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں دنیا کی محبت کا ملیریا چڑھا ہوا ہے، جسے بخار ہے، قے ہو رہی ہے، اسے کباب بریانی کا مزہ نہیں آئے گا۔ چند دن کسی اللہ والے کے ساتھ رہ لو، پھر دیکھو کہ اللہ کا نام لینے میں کیا مزہ آتا ہے۔ اے دل این شکر خوشتر یا آں کے شکر سازد، اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا خالق، اے دل این قمر خوشتر یا آں کے قمر سازد، اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا بنانے والا۔ بلبے یارم شکر راچے خبر، میرے اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت کو شکر کیا جانے، ادنا سی مخلوق ہے، اس کی مٹھاس بھی مخلوق ہے۔ اور بارخ شمس و قمر راچے خبر، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے سامنے سورج اور چاند کیا بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلووں کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی کیا جانے کہ روشنی کس چیز کا نام ہے۔ ایک اللہ والا شاعر کہتا ہے، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی۔ کیا عرض کریں ان کی تجلیات کے بیان کے لیے الفاظ نہیں۔ مولانا رومی خود فرماتے ہیں کہ جب عرش اعظم سے اللہ کے قرب کی خوشبو حالت ذکر میں جلال الدین رومی اپنی روح میں محسوس کرتا ہے تو ساری دنیا کی لغت سے میں اس کی تعبیر نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری دنیا کی لغت فارسی ہو، ترکی ہو، عربی ہو، سب مخلوق ہے، اور خالق غیر محدود عظمتوں والا ہے، تو اس کی غیر محدود عظمتوں کو مخلوق کی محدود لغت سے میں کیسے تعبیر کر سکتا ہوں۔ شرح صدر اور اس کے معنی۔ اب اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، وہ سنانا مجھ پر فرض ہے، لہذا سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یہاں ان مصدریہ ہے، یعنی من یرید اللہ ہدایتہ، اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سینے کو کس طرح کھولتے ہیں؟ فرمایا کہ سینہ اس طرح کھلتا ہے کہ اس میں اپنا ایک نور داخل کر دیتے ہیں جس سے اس کا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ ایک ہاتھی نشین نے ایک جھوپڑی والے سے کہا، میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو غریب جھوپڑی والے نے کہا، آپ سے کون دوستی کرے، آپ تو میرے ہاں ہاتھی پر بیٹھ کر آئیں گے، میری تو جھوپڑی ہی مسمار ہو جائے گی، نہ میں رہوں گا نہ میری جھوپڑی رہے گی۔
اس نے کہا کہ میں جس غریب سے دوستی کرتا ہوں اس کا گھر اتنا بڑا بنوا دیتا ہوں کہ میں ہاتھی پر بیٹھ کر آ سکوں۔ اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو اپنے لیے قبول فرماتے ہیں اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ سارے احکام کا بجا لانا اس کو آسان اور سارے گناہوں سے بچنا اس کو سہل ہو جاتا ہے۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ جس کو وہ اپنا بناتے ہیں اس کے دل کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مجھے اپنا بنا رہے ہیں، اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ دل میں نور ہدایت آنے کی علامت۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سینہ کھلنا تو آپ نے بتا دیا کہ ہدایت کا نور دل میں آ جاتا ہے، لیکن کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درجات کو بلند فرمائے کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ نور ہدایت کے دل میں آنے کی علامت کیا ہے، ورنہ انگریز کہہ سکتا تھا کہ ہمارے دل میں بہت نور ہے، دیکھتے نہیں کہ ہماری چمڑی میں بھی اجالا آ گیا ہے، تم کالو اور ہندوستانیوں کیا جانو نور کیا چیز ہے، بتائیے کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ صحابہ کرام کا احسان ہے کہ ان کے سوال سے نور ہدایت کی علامات کا ہم کو علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نور کے دل میں آنے کی 3 علامات ہیں۔ دوستو غور سے سنیے اور غور کیجئے کہ ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور کس حد تک داخل ہوا ہے۔ نور ہدایت کی پہلی علامت یہ فرمائی التجافی عن دار الغرور، دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے وہ کنارہ کش رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے، کشتی کو پانی میں چلاتے ہیں لیکن پانی کو کشتی کے اندر نہیں گھسنے دیتے، کشتی بغیر پانی کے چل سکتی ہے، پانی ہی پر چلتی ہے لیکن پانی کو اندر نہیں گھسنے دیتے، اگر غلطی سے پانی کچھ اندر آ گیا تو کشتی والے ایک ملازم رکھتے ہیں جو ڈبے میں پانی بھر بھر کر کشتی کے باہر پھینک دیتا ہے، کیونکہ اگر کشتی میں پانی بھر جائے تو کشتی بچے گی۔ جن کے دلوں میں دنیا گھس گئی ہے آج ان کا یہ حال ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، تو پھر اس کی کیا خوشی ہوئی، کوئی جنٹ ہے کوئی جج ہے، بلکہ وہ چنٹ بھی ہے، لاکھ جزل مرچنٹ رہے۔ تو پہلی علامت یہ کہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے دل نہیں لگاتے۔ مولانا رومی فرماتے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نام دھوکے کا گھر کیوں رکھا؟ جب جنازہ قبر میں اترتا ہے تو تاجر صاحب کا کاروبار قبر میں جاتا ہے، ان کی مرسیڈیز اور شاندار گاڑیاں جاتی ہیں، ان کے سموسے اور پاپڑ جاتے ہیں، ان کے موبائل جن پر وہ ٹہل ٹہل کر زاویے بدل بدل کر اور شان دکھانے کے لیے عجیب عجیب منہ بنا کر بات کرتے ہیں، بتاؤ وہ قبر میں ساتھ جاتے ہیں؟ اسی لیے دنیا دھوکے کا گھر ہے کہ جب جنازہ قبر میں اترتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا، نہ کاروبار نہ سموسہ نہ پاپڑ۔ بس جس کے دل میں ہدایت کا نور داخل ہوتا ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے وہ دل نہیں لگاتا۔ جسم سے وہ دنیا میں رہتا ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، کار بھی رکھتا ہے، لیکن دل میں اس کے یار ہوتا ہے، یعنی محبوب حقیقی اللہ تعالی شانہ۔ اس حقیقت کو اگر کوئی مشکل سمجھ رہا ہو تو وہ میرا ایک اردو شعر سن لے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ لیکن نور ہدایت کی دوسری علامت، لیکن اس کی علامت میں حدیث کے ظاہری الفاظ سے غلط معنی نکال کر ہندو جوگی اور راہب بھی شامل ہو سکتے تھے، جو دریا کے کنارے دنیا سے بظاہر کنارہ کش ہو جاتے ہیں، لیکن کلام نبوت کی بلاغت کا اعجاز ہے کہ دوسری علامت نے جوگیوں اور راہبوں کو اس زمرے سے نکال دیا۔ وہ کیا ہے؟ آخرت کی طرف ہر وقت توجہ، الانابۃ الی دار الخلود۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری علامت یہ کہ جنت اور آخرت کی طرف ان کے دل میں ہر وقت خیال رہتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ دیکھیے میں یہاں کراچی سے آیا ہوں، لندن میرے لیے پردیس ہے یا نہیں؟ تو آپ بتائیے کیا میں کراچی کو بھول جاؤں گا؟ ایسے ہی جو اصلی عقل مند لوگ ہیں وہ دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اپنے وطن جانا ہے، اپنے مولا سے ملنا ہے، اس لیے جلدی جلدی وہ آخرت کو کرنسی ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن سب چھوٹ جائے گا اور یہیں رہ جائے گا، لہذا جلدی سے کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا۔ لہذا عقل مند مالدار لوگ جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں
اس طرح جلدی جلدی اپنی رقم ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں کہ کسی مسجد میں لگا دیا، کسی مدرسے میں رقم لگا دی، یا زمین خرید کر کسی اللہ والے عالم کو دے دی کہ آپ یہاں کوئی بڑا مدرسہ یا جامعہ یا دارالعلوم بنائیے. یہ سب سے بڑا کار خیر ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زمین قیامت تک باقی رہے گی. یہ زمین کا صدقہ جاریہ قیامت تک رہے گا. آخرت میں کرنسی ٹرانسفر کرنے کے یہ سب طریقے ہیں. نور ہدایت کی تیسری علامت، اور تیسری علامت کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل نزوله، اور موت آنے سے پہلے وہ تیار رہتا ہے. موت کی تیاری میں مصروف رہتا ہے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں، جلدی سے ادا کر لو، کتنے روزے باقی ہیں، کتنی زکوٰۃ باقی ہے، سب کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو باتیں پوچھیں گے موت آنے سے پہلے اپنے اعمال کی فائل درست رکھتا ہے. بس دل میں نور ہدایت آنے کی یہ تین علامت ہے. کوئی ایسا گھر نہیں جس میں آدمی اپنے باپ دادا کے بارے میں نہ سنا ہو کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور جو دنیا سے گیا بتائیے پھر وہ کبھی واپس آیا. لہذا جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور لوٹ کر پھر کبھی نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا. بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، آپ مسافر کی دعا قبول فرماتے ہیں. اے خدا، اختر مسافر ہے، میر صاحب بھی مسافر ہیں، ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما، ایسی لذت آپ کے نام پاک میں مل جائے کہ سلطنت سے ہم فروخت نہ ہو سکیں، سورج اور چاند بھی ہمیں خرید نہ سکے، ساری دنیا کی لیلائیں ہمیں خرید نہ سکیں، اور ہر سانس آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی. اے مالک دو جہاں، اختر آپ سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے دونوں جہاں کی نعمت مانگتا ہے. مالک دو جہاں سے دونوں جہاں کو مانگ لو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور ہم لوگوں کے دل میں جو جو جائز حاجتیں ہیں اے اللہ ان کو پورا فرما دے. اے اللہ، جس کو جو بیماری اور پریشانی ہو، ہم سب کی بیماریوں کو اور پریشانیوں کو صحت و عافیت سے اور ہمارے دکھ کو سکھ سے تبدیل فرما دے، ہمارے غموں کو خوشیوں سے بدل دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.